بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کہا جاتا ہے انگریزی میں کہ ٹریفک از دی ٹرو ریفلیکشن آف اے نیشنز کیریکٹر. ٹریفک ایک نیشن کے کیریکٹر، اس کے مزاج کا آئینہ ہوتی ہے. بحیثیت پاکستانی پنجابی ہم بڑے ملنسار ہیں، خوش اخلاق ہیں، لیکن روڈ پہ پتہ نہیں ہمارے کیریکٹر کو کیا ہو جاتا ہے. یو ٹرن کی وائلیشن ہو، زیبرا کراسنگ سے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آگے کھڑے ہوں. اگر کوئی ڈیڈیکیٹڈ بائکرز کے لیے لین بنا لی جائے جہاں پہ ظاہر ہے ان کی جان کی حفاظت ہوگی کہ وہ علیحدہ لین میں چلیں گے، اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. رکشے والے اتنی سی جگہ ہو، پورا رکشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا آگے چلا جائے. اچھی بڑی گاڑیوں والے ہیبیچولی دیکھتے ہیں ہم ٹینٹڈ، انہوں نے شیشے لگائے ہوتے ہیں. اوور آل ہماری ٹریفک کا جو مزاج ہے نا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کریکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے پنجاب ٹریفک پولیس جو ہے نا وہ میدان میں آ گئی ہے. اور تقریباً 60 سال بعد they have laid down a strong foundation. They are imposing heavy fines because without these fines it wouldn't have been possible. اور اس کے results بھی بڑے زبردست آ رہے ہیں. میں صرف کوشش تو کرتا ہوں پازیٹیو بات کروں, and this is again positive for me because this is going to transform the type of and the kind of road culture that we see here. ٹریفک کا جو کمیوٹ کا ایک کلچر ہے ہمارے اندر وہ چینج ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے. اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں 15,000 روپیہ اس کا فائن ہے. یو ہیو ٹو بی ویئر, کیونکہ اب یہ جو وائلیشنز ہیں نا یہ آپ اس سے یو کینٹ گیٹ اوے ود اٹ. سیف سٹی کے کیمراز بھی موجود ہیں, آن روڈ بھی انفورسمنٹ ہمارے یہ جو وارڈنز ہیں بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو, آپ اس سے بچ نہیں سکتے. اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں, سگنل توڑا ہے 2,000 روپیہ چلان, ادھر پے نہیں کریں گے ای چلان سے گھر آ جائے گا. موبائل استعمال کر رہے ہیں تو گاڑی پہ ہیں تو 3,000 روپیہ چلان, اور اگر آپ بائک پہ کر رہے ہیں ہیلمٹ کے اندر پھنسا کے جس طرح اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو 2,000 روپیہ چلان ہے. ٹریفک پولیس ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو ہمارے مجھے لگتا ہے انسنگ ہیروز ہیں. 12,000 وارڈنز ہیں آل اوور پنجاب, 2.5 کروڑ وہیکلز ہیں. یعنی اگر اس کی ریشو نکالی جائے تو ایک ٹریفک جو وارڈن ہے وہ تقریباً 2,000 پلس وہیکلس کو ریگولیٹ کر رہا ہے, مانیٹر کر رہا ہے, ان کے فلو کو جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اٹ از ہیومنلی امپاسبل فار ون مین ٹو ریگولیٹ 2,000 پلس وہیکلس. اور میرے خیال ہے دس واز ہائی ٹائم جب گورنمنٹ نے اب یہ فائنلی ہیوی چلانز انٹروڈیوس کرائے ہیں. اس کے ریزلٹس بڑے زبردست آ رہے ہیں. صرف 7 دنوں کی بات کر رہا ہوں, تقریباً 82,000 لرننگ لائسنس بنے ہیں. 24,000 ریگولر لائسنس جو ہیں وہ لوگوں نے بنائے ہیں اس چھوٹے سے ٹائم کے اندر. دس ڈپارٹمنٹ ہیز ڈن اے لاٹ آف ICT انٹرونشنز ایز ویل. آپ کو اگر لرنرز لائسنس بنوانا ہے یا اپنا لائسنس رینیو کروانا ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینی ویئر. ویسے تو ان کے پولیس خدمت مراکز ہیں, ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں, موبائل وینز ہیں, بٹ اسٹل اگر رینیول ہے یا لرنرز لائسنس ہے, آل یو نیڈ ٹو ڈو از لاگ ان ٹو LIMS, DLIMS. ہم اس کا ایک وہ چلا بھی دیتے ہیں, اس پہ آپ لاگ ان کریں گے, اپنی پروفائل بنائیں گے, وہ رینیو بھی ہو جائے گا. ڈرائیونگ ٹیسٹنگ جو پرابلم جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, پہلے تو ہوتا تھا نا تھوڑا بہت کسی کو کہہ کے لوا دیا, لے دے کے کچھ ہو گیا, وہ بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے گاڑیاں ہی AI سسٹم والی انٹروڈیوس کرا دی ہیں. مطلب دیر از نو ہیومن انٹرونشن. پہلے تو ہوتا تھا نا ہلکی سی کو کون سائڈ پہ کر کے آپ کو گزار دیتا تھا, وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کیمرے لگ گئے ہیں ہر جگہ. سو پیپل آر ٹاکنگ اے لاٹ آف تھنگز اباؤٹ دیز چالانس. لوگوں کا ڈفرینٹ اوپینین ہے, وہ اوپینین ہم آج DIG ٹریفک پنجاب وقاص نذیر صاحب کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کی کیوں ضرورت تھی, اور اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دا کمنگ ڈیز ہاؤ پازیٹیولی اٹس گوئنگ ٹو ریفلیکٹ آن آور روڈس. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ابتدائیہ تھوڑا لمبا تھا لیکن یہ ساری باتیں جو میرے دل سے نکل رہی تھیں. میں خود جو ہوں وہ گاڑی چلا رہا ہوں جب سے آئی ٹرنڈ 18, آئی گاٹ اے لائسنس, اور میں گاڑی چلا رہا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ تو سر ہمارے یہاں پہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ بچہ 14-15 سال کا ہوتا ہے, ہائٹ لمبی ہوتی ہے, گھر والے کہتے ہیں پتر گاڑی دی چابی پھاڑتے چل جا گاڑی چلا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ جی آپ آن روڈ کیسے آ رہے ہیں. اس پرابلم کو سر آپ نے فکس کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. اگر میں اس سارے مسئلے کو یا جو ہمارے لیے ایک چیلنج سٹیٹمنٹ ہے اس کو اگر ایک فکر میں کنسائز کروں تو ہمیں جو کام سونپا گیا ہے وہ قانون کی طرف شہریوں کے رویے کو تبدیل کرنا ہے. بیوٹیفل. یہ ٹریفک سے بھی متعلق ہے, یہ زندگی کے دوسرے شعبوں سے بھی متعلق ہے. جن ملکوں کا آپ نے ذکر کیا, خواہ وہ مشرق وسطیٰ کے ہوں خواہ وہ یورپ کے ہوں, وہاں پہ جو چیز بنیادی طور پہ ہم سے مختلف ہے کہ وہاں پہ جو شہری ہے
وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, وہ سڑک پہ جانے سے پہلے, گاڑی چلانے سے پہلے, وہ کوئی کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ چیک کرتا ہے کہ قانون کا کیا تقاضا ہے, میں نے قانون کے دائرے کے اندر رہ کے یہ ایکٹیویٹی سر انجام دینی ہے. تو اس میں انفورسمنٹ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے اور شہریوں کے لیے قانون پر عمل درآمد کرنا بہت کم تکلیف دہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں خواہ وہ جوونائل ڈرائیورز کی بات ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کم عمر بچے ہیں, کم عمر بچے 2022, 23 اور 24 کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو تقریباً 8% جان لیوا حادثات ایسے تھے جن میں ڈرائیور کم عمر بچہ تھا. بڑے شہروں میں آپ نے واقعات دیکھے, ڈیفنس لاہور میں واقعہ ہوا, ایک کم عمر ڈرائیور نے ایک خاندان کے 6 افراد کو کچل دیا. اسی طرح شاہدرہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا, 3 لوگ اس میں اپنی جان کی بازی ہار گئے. اس طرح کے واقعات روزانہ ہوتے ہیں. اب اس پہ ہمارے لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ درست اور مثبت رویہ یہ ہے کہ ہم قانون کی زیادہ پاسداری کرنا شروع کر دیں, لیکن انفارچونیٹلی یہ چونکہ نہیں ہو رہا تھا تو پھر تمام جو ہمارے رویے ہیں, جو ہمارا ٹائم لائن ڈیٹا ہے, اس کا جائزہ لے کے کچھ ضروری تبدیلیاں کی گئیں, جس میں قانون کو از سر نو ترتیب دیا گیا, کچھ جرمانوں کی شرح میں رد و بدل کیا گیا, کچھ ایسے اوفینسز تھے جو کہ جس وقت یہ قانون 1965 میں بنا, موٹر وہیکلز آرڈیننس, اس وقت شاید ریلیونٹ نہیں تھے. فار ایگزامپل گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون یوز کرنا, یا 3 ویلرز, یا دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں, تو ان کو قانون میں شامل کیا گیا. اور کچھ ایسے اوفینسز تھے جو ہمارے خیال میں چالان سے یا ٹریفک ٹکٹ سے کم نہیں ہو رہے تھے, ان کو کرمنلائز کیا گیا, جیسے چھتوں پہ مسافر بٹھانا, تیز رفتاری سے کمرشل وہیکلز چلانا, خطرناک جو ہے آلٹریشنز کرنا گاڑیوں میں. تو ان سب کو پھر قابل دست اندازی جرم بنایا گیا, اور پھر اس کے نفاذ میں ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کو اپنایا گیا, اور جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لائسنسنگ سینٹرز پہ آپ کو لائسنس بنوانے والوں کا رش نظر آ رہا ہے. ہیلمٹ لوگوں نے پہننا شروع کر دیا ہے, سیٹ بیلٹ باندھ کے گاڑی چلاتے ہیں, ون وے کی خلاف ورزی کم ہے. ایکسیڈنٹس, فیٹل ایکسیڈنٹس, جس کو ہمیشہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جی یہ ایک ایسی ہونی ہے جس کو کوئی نہیں روک سکتا, پچھلے 7 دنوں میں پنجاب کے اربن سینٹرز میں, شہری علاقے جہاں ٹریفک پولیس موجود ہے, 27 شہروں میں ایک بھی فیٹل ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. ماشاءاللہ. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ قانون کا جو نفاذ ہے اس میں سختی اس لیے ضروری ہو گئی تھی کہ ہمارے شہری جو ہے وہ قانون کی طرف اپنا رویہ بدلیں, اور اس سے الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے, الٹیمیٹ فائدہ اٹھانے والے جو ہیں وہ ہمارے شہری ہیں. ایبسلیوٹلی. جب سڑکوں کے اوپر جو حادثات میں خون بہتا ہے اس میں کمی ہوگی, جو کنجیشن ہے شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کے لیے جو ٹائم ضائع ہوتا ہے, جو پیٹرول ضائع ہوتا ہے, اس میں کمی ہوگی, لوگ سہولت کے ساتھ سفر کر سکیں گے, تو پورے کا پورا معاشرہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. ایبسلیوٹلی سر. بہت زیادہ وائلیشنس ہم دیکھتے تھے پہلے, بڑی گاڑیاں, مہنگی امپورٹڈ گاڑیاں, کالے شیشے, جب کبھی روکا جائے وہ ساتھ ہی فون نکال کے کسی سے ان کی بات کرا دیتے ہیں. ابھی بھی ایسا کچھ کانسیپٹ چل رہا ہے سر یہاں پہ, کسی کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں سر آپ؟ اس چیز کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے اور مؤثر بنانے کے لیے ہم ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند روز سے ہم ڈرونز کا ایکسیسو استعمال کر رہے ہیں تاکہ ریموٹلی جائزہ لیا جا سکے. پنجاب کے 19 شہر جہاں پہ سیف سٹی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے, وہاں پہ سیف سٹی کے کیمراز ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ہمارے 3000 سے زیادہ ٹریفک کاپس جو ہے وہ باڈی کیم یوز کر رہے ہیں. ابھی ہم اس کی تعداد بڑھا رہے ہیں بڑی تیزی سے. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ہر انفورسمنٹ آفیسر جو ہے باڈی کیم پہنے گا. سو یہ ہم اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہ ہو اور قانون سب کے لیے ہو. اور اس کی ایک بہت کہہ لیں کہ ریلیونٹ اگزامپل یہ ہے کہ 2600 سے زیادہ پولیس آفیسر, یونیفارم پولیس آفیسرز جو اپنی ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے, کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا, کسی نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی تھی, کسی نے ون وے کی خلاف ورزی کی, ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, ان کو ٹکٹس ایشو کیے گئے ہیں, ان کی گاڑیاں جو ہیں تھانوں میں بند کی گئی ہیں. سرکاری محکموں کی تمام گاڑیاں ملا لیں
بشمول پولیس تو 1000 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ امپاؤنڈ کی گئی ہیں اس میں. اچھا. سو اس چیز کو ہم انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کے لیے بھی رعایت نہ ہو, اور صرف یہی چیز جو ہے وہ اس کو کامیاب بنائے گی. ادروائز اگر ہم نے ایکسیپشنز کریٹ کر دیں تو لوگ قانون پر عمل درآمد کرنے کی بجائے اس ایکسیپشن کا مستحق بننے کی کوشش میں لگ جائیں گے. ایبسلیوٹلی سر, یہ بڑا اچھا اقدام ہے, اور آبویسلی آفٹر دیز ہیوی فائنس اب بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے فوری طور پہ لرنرز لائسنس بنوانا ہے, تو کافی حد تک آپ نے محکمے کو ڈیجیٹائز بھی کر دیا ہے. واٹ از دا پروسیس؟ اگر مجھے آج ہوش آ گئی کہ یار میں 2 سال سے بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہا تھا, اب نے لرنرز لائسنس بنوانا ہے, تو کیا گھر بیٹھتے بھی میں کچھ کر سکتا ہوں؟ جی بالکل. اگر آپ تھوڑی بہت بھی آئی ٹی سے واقفیت رکھتے ہیں یا آپ کا کوئی عزیز آپ کی مدد کر سکتا ہے, تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں, ڈیلمس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں, اور وہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے, اور وہاں پہ آپ نہ صرف اپنا لرنر پرمٹ ایشو کر سکتے ہیں بلکہ ادائیگی کرنے کے بعد آپ اپنا ایگزسٹنگ جو لائسنس ہے اس کو رینیو بھی کرا سکتے ہیں کہیں جائے بغیر. زبردست. اور اسی طرح اگر آپ کا نیا لائسنس بن گیا ہے, اور ابھی چونکہ میرے پاس ورک لوڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے, 600% سے زیادہ ہم لائسنس بنا رہے ہیں, تو اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیلے ہے تو آپ اپنا ای لائسنس بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, which is as good as your card license. So you don't need a physical license now. جی, وہ آپ اپنا ای لائسنس کر لیں اور آپ وہ اس کو استعمال کریں. اس کے لیے ہم نے جو اپنا ٹیوٹوریل بھی بنایا ہے کہ ذرا جو آگاہی ویڈیو بھی آپ چلاتے رہتے ہیں اکثر, جو لوگ آئی ٹی سے بہت زیادہ واقف نہیں ہیں اس ٹیوٹوریل کی مدد سے وہ یہ سارے کے سارا پروسیس مکمل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو مختلف ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں, ہمارے لائسنسنگ سینٹرز ہیں, وہاں پہ بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہم نے فلیکسز اور اسٹینڈیز لگائی ہیں جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ لائسنسز آپ گھر بیٹھے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. پرفیکٹ سر. آئی تھنک یہ جو ہماری ٹریفک کا پرابلم ہے یہ اسٹارٹ بیسیکلی یہاں سے ہوتا ہے جب ایک ایسے بندے کو لائسنس ایشو کر دیا جاتا ہے جو کہ کوالیفائڈ نہیں ہے ٹو پٹ اے کار آن روڈ, جو ڈرائیو کرنے کے قابل نہیں ہے. تو بہت پہلے مجھے یاد ہے کہ بڑا کامن ہوتا تھا کہ آپ کسی کے پاس کسی بھی یہ جو سینٹرز ہوتے تھے, اور پہلے سینٹرز بھی کم تھے, آپ چلے جائیں تھوڑے بہت لے دے کے پیسے شیسے دے کے تو لائسنس بن جاتا تھا. سر اس چیز کو, کیونکہ دس از دی اسٹارٹ آف آل دی الس جو ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے واٹ آر وی ڈوئنگ؟ جو ہمارا لائسنس ایشوئنس سسٹم ہے وہ رائٹ فرام لرنر ٹو انٹرنیشنل لائسنس سارا ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے. اوکے. سو آپ جب لرنر بنواتے ہیں تو وہ سارے کا سارا ڈیجیٹل سسٹم ہے, کوئی ہیومن انٹرفیئرنس اس میں نہیں ہے. جو ہمارا لائسنس ٹیسٹنگ کا سسٹم تھا اس کو ہم نے ڈیجیٹائز کیا ہے, اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, کیمرہ سے ریکارڈنگ ہوتی ہے, میرے دفتر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے, اور یہ میرے برابر میں جو کنٹرول روم ہے اس میں 24 گھنٹے وہ اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے. اسی طرح ڈسٹرکٹس میں بھی اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے. اب ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہوئے ہم اے آئی ٹیسٹنگ وہیکل انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جس میں کوئی ہیومن انٹرونشن بالکل زیرو ہو جائے گا, بالکل زیرو ہو جائے گی. اسی طرح ہمارے جو ایچ ٹی وی اینڈ ایل ٹی وی کے جو لائسنس ہیں ان کی بھی ڈیجیٹائزیشن مکمل کر دی گئی ہے. رینیول کے حوالے سے جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ اس کو بھی ہم ڈیجیٹائز کر چکے ہیں. سو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جب کوئی شخص لائسنس لینے کے لیے گھر سے چلے تو اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو کہ اگر مجھے گاڑی چلانا نہیں آتا تو مجھے لائسنس نہیں ملے گا. سو اس لیے میں گاڑی چلانا سیکھ لوں. اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ گاڑی محض گاڑی آگے پیچھے کر کے نہیں چلائی جاتی, اس کے لیے آپ کو روڈ سینس کی ضرورت بہت ضروری ہے. آپ کو جو ٹریفک کے سائنز ہیں ان سے آگہی کی ضرورت ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رائٹ آف وے کس کا ہے, دائیں طرف سے آنے والی گاڑی کو میں پہلے رستہ دینا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اس وقت سیکھتے ہیں جب آپ لائسنس کی تیاری کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو لائسنس ایک طرف تو سرٹیفیکیشن ہے کہ ان صاحب یا صاحبہ کو گاڑی چلانا آتا ہے,
دوسرا وہ پروسیس ہے جس کے تھرو آپ ٹریفک کے قوانین سے بھی واقف ہوتے ہیں. ایبسلیوٹ. تو اسی لیے ہم اس پہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ اس سارے کے سارے سسٹم کو فول پروف اور سفارش پروف بنا دیا جائے سو دیٹ کہ لوگ سیکھ کے گاڑی چلائیں. بہت زبردست ہے سر. ایک ون لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ویری امپورٹنٹ کویشچن وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ہم جتنی بھی ڈیولپڈ اکانومیز دیکھتے ہیں ان کے اندر جو دا فیمیل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی از ایکولی یو نو اٹس ان پارٹیسپیشن ان دا سوسائٹی, چاہے وہ ڈرائیونگ ہو, موٹر سائیکل رائڈنگ ہو, کام کرنے کی بات ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو خواتین اور مردوں میں خاص فرق نہیں ہے. باہر ہم دیکھیں یہاں پہ موبلٹی از ون کی فیکٹر which you know keeps women away from working or being financially independent. So what are the programs that the government of Punjab in collaboration with the Punjab Traffic Department is bringing to make roads safer for women especially, تاکہ وہ independently جا سکیں, کام کر سکیں, بچوں کو پڑھا سکیں, you know بچوں کو اسکول پیک اینڈ ڈراپ کر سکیں جس طرح ہم باہر دیکھتے ہیں. جی اس میں سی ایم پنجاب نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا. کوئی 2 ماہ پہلے ہم وی ور ان پروسیس آف انٹروڈیوسنگ موبائل لائسنسنگ وین. تو سی ایم صاحبہ کی ہدایت پہ اس کا 20% جو ہے ہم نے پنک وینز بنائی ہیں جو ویمن اسپیسیفک ہیں. اور وہ پنک وینز جو ہیں بچیوں کے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ووکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اور ایسے صنعتی اداروں میں جہاں پہ بڑی تعداد میں خواتین کام کرتی ہیں وہاں پہ ریگولرلی جاتی ہیں اسکیجول کے مطابق. وہاں پہ خواتین اپنے لائسنس بھی بنوا سکتی ہیں, وہاں پہ خواتین اپنے لائسنس رینیو بھی کرا سکتی ہیں, وہاں پہ خواتین ڈرائیونگ سیکھ بھی سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک جو ڈیسک ہے وہ موبائل پولیس اسٹیشن کا بھی ہے. اگر ان کو کوئی ہراسمنٹ کی شکایت ہے یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ وہاں پہ رپورٹ بھی کر سکتی ہیں. تو چونکہ وہ اپنی فیملیئر ایمبینس میں, اپنے بھروسے کی جگہ پہ, اپنے کالج یا اسکول کے اندر جا کے جب انٹریکٹ کرتی ہیں وہ سیف بھی ہیں. اور پھر ان تمام وینز میں ہمارا تمام تر سٹاف جو ہے وہ خواتین آفیسرز پہ مشتمل ہے. تو وہ ایک کمفرٹیبل انٹرفیس پرووائڈ کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. 20,000 سے زیادہ خواتین جو ہیں پچھلے 1-1.5 ماہ میں ان سینٹرز پہ جا چکی ہیں. ان میں سے 2,000 سے زائد ہم سے لائسنس بنوا چکی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لائسنس جو ہے نہ صرف آپ کی گاڑی چلانے کا ایک اجازت نامہ بنے بلکہ آپ کی ایک اکنامک انڈیپینڈنس تھرو انہینسڈ موبلٹی کا بھی ذریعہ بنے. تو اسی حوالے سے جو ہمارے ریگولر موبائل وینز ہیں ادر دین دیز پنک لائسنسنگ وین, ان کو ہم ووکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھیج رہے ہیں, کالجز میں بھیج رہے ہیں تاکہ جو بچے کہیں پہ ویلڈنگ سیکھتے ہیں, کہیں پہ ایئر کنڈیشننگ کا کام سیکھتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پاس ایک ڈرائیونگ کی بھی مہارت آ جائے اور ان کی امپلائبلٹی بڑھ جائے. تو ہم اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ٹریفک کے قوانین کے نفاذ کے بعد ہمارے لوگوں میں قانون کی پاسداری کرنے کا ایک جذبہ نظر آ رہا ہے. وہ لائسنس بنوا رہے ہیں, وہ ہیلمٹ پہن رہے ہیں, وہ سیٹ بیلٹ کا اہتمام کر رہے ہیں, وہ ون وے کی خلاف ورزی سے باز آ رہے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے اور ہماری سڑکوں کے اوپر آپ کو زیادہ بہتر ڈسپلن نظر آئے گا. اور جس طرح ہمارے پہاڑ, صحرا اور جنگل خوبصورت ہیں اسی طرح ہمارا گلیاں, کوچے اور شہر بھی خوبصورت تر نظر آئیں گے. ایبسلیوٹلی جی, بڑی زبردست انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جسٹ ود ان 7 days ہم ایک بہت بہتر معاشرے کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوئے صرف اپنے ٹریفک کے ڈسپلن کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے. ویسے میں اینڈنگ نوٹ بڑا پازیٹیو کرتا ہوں لیکن ان لوگوں کے لیے جو اسٹل دے آر ہیبیچول ابیوزز آف دا لا, اگر آپ سگنل توڑیں گے, آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں 2,000 روپیہ چلانا آئے گا, گاڑی پہ ہوں گے تو 5,000 روپیہ, غفلت سے ڈرائیونگ کریں گے, ریش ڈرائیونگ کریں گے, لیفٹ رائٹ ہوتے رہیں گے, لین چینج کرتے رہیں گے, اگر موٹر سائیکل رائڈر ہیں 3,000, اگر آپ گاڑی پہ ہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو 5,000. ناؤ دس از ویری انٹرسٹنگ. بغیر لائسنس اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو 15,000 روپیہ اس کا جرمانہ ہے. یاد رکھیے کہ دس از ناٹ فار جنریٹنگ اینی سارٹ آف ریونیو, دس از فار یور لائف, دس از فار دا لائف آف دا پیپل ہو آر آن روڈ. یہ آپ سب کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے. اور
میرا خیال ہے اس میں ہمیں انفورسمنٹ سے زیادہ یا چلان سے ڈرنے سے زیادہ ہمیں اس کو ایک پازیٹیو اسپرٹ کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ دس از دا ٹائم جہاں پہ ہم اپنا جو روڈ ڈسپلن ہے کیونکہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے کیریکٹر کو ایز اے نیشن ایز اے سٹیزن, اس کا کورس ٹھیک کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو دس از دا ٹائم وی آر لیئنگ اے فاؤنڈیشن وین anybody who comes to Punjab from outside, so they will think that these are very disciplined people, and this is the time that Punjab Traffic Police is leading the way. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. تھینک یو. تھینک یو.